باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بارک وسلم اما بعد میرے عزیز بزرگوں دوستو، اللہ کا احسان کرم ہے، اللہ رب العالمین نے ہمیں زندگی عطا فرمائی اور زندگی گزارنے کا طریقہ بھی ہمیں بتایا ہے۔ دین اسلام کو اللہ نے پسند فرمایا ہے، اس کو محبوب رکھا ہے، اور جو دین اسلام پر چلے گا اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب کرے گا، جو اسلام سے ہٹ کے، دین سے ہٹ کے زندگی گزارے گا اللہ تعالیٰ اسے پسند نہیں فرمائے گا۔ اس لیے ہم کو اپنی زندگی جو ہے اسلام پر گزارنا ہے، اور اسلام کو ملا ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ نے تمام احکام کو ہم تک پہنچایا ہے، چاہے وہ احادیث کے ذریعے سے ہو، سنتوں کے ذریعے سے ہو یا قرآن کے ذریعے سے۔ نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے ہم تک دین کو پہنچایا، اپنے احکام ہم تک پہنچائے، اور اللہ نے یہ اعلان فرما دیا ہے کہ جو ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں زندگی کو گزارے گا اللہ تبارک تعالیٰ اسے کامیاب کریں گے، اور جو اطاعت سے ہٹ کے زندگی گزارے گا اللہ تعالیٰ اس کو ناکام کر دیں گے، نامراد کر دیں گے۔ تو زندگی کا جو مدار ہے اسلام پہ ہونا ہے، اسلام پہ چلیں گے کامیاب رہیں گے، اسلام کے خلاف جائیں گے ناکام ہو جائیں گے۔ قرآن کا ترجمہ پڑھیں گے، ہم قرآن کا مطالعہ کریں گے، ہم کو معلوم ہوگا کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، اور ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، آپ قرآن پڑھتے جائیں گے، بعض مضامین اس کے اندر مسلسل آئے کہ ایک بار والے انسان بھول جائے، بار بار اللہ تعالیٰ نے کئی احکام ایسے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں بار بار دہرایا ہے تاکہ وہ احکام ہماری زندگی میں آ جائے، ہمارے دل و دماغ میں بس جائے اور ہم عمل کرنے والے بن جائیں، تاکہ کل قیامت میں جب اللہ کے سامنے ہماری پیشی ہو تو ہم کو اللہ کی ناراضگی کا سامنا کرنا نہ پڑے۔ اس لیے ایمان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے، اپنے بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں احکام نازل فرمائے۔ نماز کے بارے میں لے لیجئے، کم و بیش 700 مرتبہ نماز کے بارے میں ذکر آیا ہے۔ نماز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کم و بیش 700 مرتبہ بتایا ہے، روشنی ڈالی اس طرف، اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور احادیث کے ذریعے سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے ذریعے سے بھی نماز کی طرف بہت تاکید فرمائی گئی۔ تو پوری زندگی جو ہم کو گزارنی ہے وہ قرآن کے مطابق زندگی گزارنی ہے یا حدیث کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ دین اسلام کو اللہ نے پسند کیا ہے، دوسرے کسی مذہب کو اللہ تعالیٰ نے پسند نہیں فرمایا ہے۔ میرے بھائیو بزرگوں دوستو، اسلام کیا ہے؟ دو پہلو ہیں، دو چیزیں ہیں، حدیث کے ذریعے سے آپ تک بات پہنچاتا ہوں۔ شروع زمانے میں جب اسلام کی دعوت دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں لوگوں کو، بہت سے لوگ نے مخالفت کی اور بہت سو نے ایمان کو قبول کیا، اللہ کے رسول کی بات کو قبول کیا۔ تو ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام انسان کی شکل میں مسافر کی طرح سے آئے، اجنبی کی طرح، اور آ کر حضرت نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا کہ اسلام کیا ہے۔ یہ شروع اسلام کی بات، مکے کی بات۔ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام توحید کا اقرار کرنا،
یعنی اللہ کو ایک ماننا، اللہ کو رب ماننا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننا، کلمہ شہادت کی، کلمہ توحید کی گواہی دینا، نماز کا اہتمام کرنا، روزے کا اہتمام کرنا، زکوٰۃ کا اہتمام کرنا، مالدار بنائے، اور حج کرنا. یہ شروع میں بتایا گیا جب اسلام، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پوچھا گیا اسلام کیا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام اللہ اس کے رسول کے کلمے کو، توحید کے کلمے کو، شہادت کے کلمے کی گواہی دینا، نماز کا اہتمام کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، زکوٰۃ ادا کرنا اور حج کرنا. پھر زمانے کے بعد حج کے موقع پر ایک صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا کہ اسلام کیا ہے. اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میٹھے بول بولنا اور کھانا کھلانا. پہلے جب پوچھا گیا تو اسلام کیا ہے، جب شروع تھا تو بتایا گیا کہ اسلام کلمہ توحید کی، کلمہ شہادت کی گواہی دینا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج ادا کرنا. اور جب اسلام مکمل ہوا، حج کے موقع پہ جب سوال کیا گیا، وہی سوال دوسرے صحابی نے جب پوچھا اسلام کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میٹھی بات کرنا، اچھے اخلاق اور کھانا کھلانا. میرے بھائیو بزرگوں دوستو، انسان کے میٹھے بول انسان کو بہت اونچے درجے تک پہنچا دیتے ہیں، دشمن کو بھی قریب کر دیتے ہیں. انسان کی زبان سے نکلے ہوئے اچھے الفاظ، میٹھے الفاظ شہد سے زیادہ مٹھاس رکھتے ہیں، اور وہی انسان کے زبان سے نکلے ہوئے بد اخلاق کے باتیں، ترشرو باتیں، دل توڑنے والی باتیں انسان کو نیچے گرا دیتے ہیں، یہاں تک کہ دوست رشتہ داروں کو بھی دور کر دیتے ہیں. انسان کے کڑوے بول سمندروں کے ساتھ و سمندر، جو زمینوں کا سمندر ہے دنیا کی، سمندروں کے پانی کے کڑواہٹ سے بھی زیادہ انسان کی کڑواہٹ رہتی ہے بول کے الفاظ. اس لیے اپنی زبان کی حفاظت کرنے کا حکم دیا گیا ہے. جب ہم بولیں تو میٹھے الفاظ بولے، اچھی الفاظ بولے، اچھی بات کرے لوگوں سے. ترشرو ہو کر تکبر الفاظ، ذلیلانہ الفاظ اختیار نہ کریں، گالی گلوچ نہ دیں، جھوٹ نہ بولیں، غیبت نہ کریں. یہ اسلام کی دعوت، یہ اسلام یہ ہے. اور کھانا کھلانا اسلام کا شعار ہے، اسلام کی پہچان کہ لوگوں کو کھانا کھلائیں. بھوکے کو کھانا کھلانا، جب کوئی انسان بھوکا رہتا ہے اس کو بندہ جب کھانا کھلاتا ہے، اللہ کا کوئی بندہ اللہ کے نام پر، تو ایسے اس کو بہت بڑا اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں. یہاں تک کہ بتایا گیا ہے، بزرگان دین فرماتے ہیں کہ ایک ایک لقمے کے، ایک ایک دانے کے اوپر اس کو اجر و ثواب دیا جاتا ہے. حلال طریقے سے مال کمایا ہو اور کھلایا ہو، لوگوں کو، بھوکوں کو کھلایا ہو اللہ کی رضا کے لیے. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کے واقعات کو آپ دیکھیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے واقعات کو آپ دیکھیں گے تو یہ عمل ملتا ہے ہم کو کہ خود بھوکے رہ کر دوسروں کو انہوں نے کھانا کھلایا، خود پیاسے رہ کر دوسروں کو انہوں نے پانی پلایا. اسلام یہ تعلیم دیتا ہے، دین اسلام یہ تعلیم دیتا ہے. میرے بھائیو بزرگوں دوستو، اسلام کی تکمیل میٹھے بول بولنا ہے اور لوگوں کو کھانا کھلانا ہے. ایک حدیث میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ سلام کو پھیلانا ہے.
जिसको आप जानते हैं, जिसको आप नहीं जानते, ईमान वाला कोई बंदा है तो आपका काम है उसको सलाम करना। ये नहीं कि उन्हें बड़ा है या उन्हें छोटा है मुझको सलाम करें, ऐसा नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गुजरते, अगर कोई मासूम बच्चे अगर खेलते रहते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पर रुकते और उनको सलाम करते। सरवर कौनैन ताजन मदीना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़े तो कोई नहीं है अल्लाह के बाद। अल्लाह बड़े हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके बाद कोई भी नहीं है, सब पीछे। उतने बड़े प्यारे आका सरवर कौनैन ताजन मदीना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मासूम बच्चों को सलाम करते। एक हमारा तर्ज अमल है कि हमारे छोटे हमको सलाम नहीं करें तो हम नाराज़ हो जाते, लोगों के सामने उनकी ग़ीबतें करना शुरू करते हैं कि देखो कितना घुमंड आ गया, कितना फ़ख्र आ गया, हाथ उठा के सलाम नहीं करे, सलाम करे तो हाथ टूट जाता था क्या, झुक सलाम करते तो कमर टूट जाती थी क्या। इस्लाम ये नहीं बताया, तो सलाम नहीं कराने, सलाम में पहल करने वाले को सवाब ज़्यादा है। सलाम करने पर 10 नेकी है, सलाम का जवाब देने पर 30 नेकी है। फिर ये जो सलाम में पहल करता है उसको अजर अलग से अलग है। सलाम करने पे अजर जो है ये सलाम के 10 नेकी अलग है, फिर अलग से इसको अजर और सवाब अलग से है। इसलिए सलाम करने में पहल करना है, देखना नहीं कि उन्होंने बड़े हैं इन्होंने छोटे हैं, उन्होंने छोटे हैं मुझको सलाम करना है, ऐसा नहीं। सलाम करने में पहल करना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम करते थे। छोटे बच्चे भी रहते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रास्ते से गुजरते, छोटे बच्चे रहते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पर रुकते और उनको सलाम करते। ये हमारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तर्ज अमल सुन्नत है सलाम करने की। और हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम लेने वाले हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले हैं। और हमारा अमल ये है कि हम ये चाहते हैं कि लोग हमको सलाम करें, और अगर जब सलाम नहीं करते तो हमारा फिर औटना पारा हमारा 7वें आसमान पर चढ़ जाता है। छोटे ने कि हमको सलाम नहीं करे, आज दौलत है कि हमको सलाम नहीं करे, देख के हमारे को मुंह मोड़ लिए, अक्सर देखने में आता है, अक्सर ये चीज देखने में आती है। अब मैं माफी के साथ आपको यह अर्ज करना चाहता हूँ कि मर्द हजरात से ज्यादा ये चीजों में ख़वातीन मुलविस होती है। घर के बड़े बूढ़े इस बात को ज्यादा वो करते हैं, छोटी छोटी बात के ऊपर फिर तानाकशी होती है, फिर लफड़े होते हैं, बातें निकलते रहती हैं और खानदानें फूट जाती हैं, टूट जाते हैं रिश्ते नाते। हुक्म ये नहीं है कि दूसरा सलाम करना, आपको हुक्म ये है कि आप सलाम करने में पहल करो, चाहे छोटे रहो चाहे बड़े रहो। आपको ये हुक्म दिया गया है कि आप सलाम में पहल करें, और हम ये करते हैं कि लोग हमको सलाम नहीं करें, छोटे रहे कि हम उनको सलाम नहीं करें, पर तुम्हारे दावत में देख के हम उनको सलाम नहीं करें। हाथ नहीं उठा के, हाथ उठा के सलाम करें तो हाथ टूट जाता था क्या, झुक के सलाम करें तो कमर टूट जाती है क्या। अगर आप सलाम करते तो क्या आपके हाथ टूट जाते थे? आप सोचिए, आप अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नौज़बिल्लाह बड़े तो नहीं है ना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मासूम बच्चों को सलाम कर सकते हैं तो क्या आप अपने रिश्तेदारों को, अपने प्रोबेटियों को, अपने खानदान वालों को सलाम नहीं कर सकते? अपने अड़ोस पड़ोस को सलाम नहीं कर सकते? तो सबसे ज्यादा कंजूस वो है जो सलाम करने में कंजूसी करे। हदीस है, बकील है, सबसे ज्यादा बकील वो है जो अल्लाह के रसूल पे दरूद ना पढ़े और जो सलाम न करे। इसलिए हमको चाहिए कि हम सलाम करने वाले बने। इस्लाम के बारे में जैसा कि बताया गया, ये इस्लाम जब शुरू में बताया, सवाल करें तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि कलमे शहादत, तौहीद की गवाही देना, नमाज पढ़ना, रोजा रखना, ज़कात देना और हज करना। और इस्लाम को मुकम्मल हुआ उस वक्त में जब सवाल किया गया कि इस्लाम क्या है, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त में ये फरमाया, जब इस्लाम मुकम्मल हो गया तो आपने फरमाया कि अच्छे अखलाक, मीठे बोल और खाना खिलाना, ये इस्लाम।
اور ایک بات ایمان، ہمارا تمام نیک اعمال کا دار و مدار کیا ہے؟ نیتوں پر ہے، اور اس کے اوپر جو ثواب ہم کو ملے گا نیک اعمال کے اوپر ایمان کی بدولت ملے گا۔ اگر ایمان نہیں ہے ہمارے پاس میں تو ہمارے کسی نیک عمل کا ثواب ہم کو ملنے والا نہیں ہے، نیک عمل کا ثواب ہم کو ملنے والا نہیں ہے، دنیا میں اللہ اس کا بدل دے دیں گے، آخرت میں کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ اس لیے ایمان کی حفاظت بھی کرنا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ ایمان کے اس دنیا سے رائے کے دانے کے برابر اگر تم ایمان کو بچا کر لاؤ گے تو ہمیں دنیا سے 10 گنا بڑی جنت تم کو عطا کرے گا۔ تو شروع اسلام میں جب پوچھا گیا کہ ایمان کیا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کا مفہوم خلاصہ ہے، ایمان یہ ہے کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جائیں۔ جب ایمان مکمل ہو گیا، اسلام مکمل ہو گیا، دعوت کمپلیٹ ہو گئی، اس وقت میں جب سوال کیا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کیا ہے؟ ایمان پورا مکمل ہو گیا، اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کا بارے میں جواب فرما رہے ہیں۔ اس کا مفہوم خلاصہ ہے کہ ایمان یہ ہے کہ تم صبر کرو اور معاف کرنے، صبر کرو اور معاف کرو، درگزر کرو لوگوں، یہ ایمان۔ شروع میں الگ بتایا گیا، جب مکمل ہو گیا ایمان تو اب یہ بتایا گیا کہ ایمان یہ ہے کہ تم صبر کرو اور معاف کرو۔ ایمان کی خوبی ہمارے اندر صبر کا مادہ، حالات آتے ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتے ہیں، ناگہانی حالات آتے ہیں، ناگوار حالات آتے ہیں ہمارے اوپر، تو ان چیزوں کے اوپر ہم صبر کرنے والے تھے، صبر کا مادہ نہ چھوڑے، اور اگر کچھ ہو گیا، کوئی زیادتی کرتے رہا ہمارے ساتھ تو اس کے اوپر صبر کرو، اس کو معاف کرو۔ تو صبر کرنا ہے، دوسرے کو معاف کرنا ہے۔ جب معاف کرنے کا ہمارے اندر جذبہ آ جائے گا، معاف کرنے کا مادہ اگر ہمارے اندر آ جائے گا تو پھر سارے فسادوں کا حل نکل جائے گا۔ انسان کے اندر کیا ہے؟ جذبہ نہیں رہتا معاف کرنے کا، چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر پھر بڑے بڑے ہنگامے ہو جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے مسئلے کے اوپر بڑے بڑے فساد ہو جاتے ہیں۔ اگر انسان کے اندر معاف کرنے کا جذبہ آ جائے گا، درگزر کرنے کا جذبہ آ جائے گا تو پھر اس کی زندگی سکون سے ہو جائے گی، پیسفل ہو جائے گی اس کی زندگی۔ اس لیے صبر کو اپناؤ اور معاف کرنے کی عادت جو ہے، صفت جو ہے اس کو، تاکہ کل اللہ بھی ہم کو معاف کرنے والا ہے۔ ہم لوگوں کے غلطیوں کو معاف کریں گے، لوگوں کے ظلم و ستم کو معاف کریں گے، اللہ بھی ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ کیونکہ صبح سے شام تک نہ جانے کتنے گناہ ہوتے ہیں جس کو ہم جانتے ہیں، اور ایسے بھی کئی گناہ ہیں جس کو ہم جانتے بھی نہیں گناہ ہے، بلکہ چلو جو جانتے ہیں اس کو وہ ہے کہ کبھی نماز پڑھے وقت یا کسی بیان کے اوپر یا کسی نیک عمل کے اوپر ہم کو یاد آیا کہ بھئی یہ غلط کام کرا تھا، میں گناہ کا کام کرا تھا، اللہ میرے کو معاف کر دو، اللہ کے سامنے روز بلا کے وہ معاف کرا دے۔ لیکن کئی ایسے گناہ ہوتے ہیں جس کو ہم سمجھتے بھی نہیں کہ گناہ ہے، لیکن وہ گناہ رہتا ہے، تو پھر اس کی معافی کیسا ہو؟ اگر ہم اللہ کی مخلوق کو معاف کرنے کے صفت میں ہم رہیں گے تو پھر اللہ نے ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا، درگزر کرے گا۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، ماں باپ کی قدر کرنے والے بنے، اپنے اچھے اخلاق کو بنائیں، اخلاق اچھے رہیں گے سب ہم سے جڑے رہیں گے، اخلاق اگر بگڑے رہیں گے تو کوئی بھی ہمارے قریب نہیں آئیں گے، کوئی بھی ہمارے قریب نہیں آئیں گے۔ ہمارے اخلاق کو درست کریں، اپنے زبان کی حفاظت کریں، زبان سے اچھے الفاظ بولیں۔ ادھر یہ تشریف کے یہاں پہ بولنا یہ بھی مطلب وہی ہوتا ہے، ارے آرے ادھر بیٹھ بولنا وہ بھی مطلب وہی ہوتا ہے، لیکن دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہو جاتا ہے، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہو جاتا ہے۔ آئیے آپ ادھر تشریف رکھیے، یہاں پہ بیٹھیے، یہ بولنا الگ ہے، ارے ادھر یہاں بیٹھ یہ الگ ہے، دونوں کے مطلب وہی ہے کہ بھائی آئیے بیٹھنا چاہیے اس کا مطلب، لیکن بولنے کے انداز میں زمین آسمان کا فرق ہو جاتا ہے۔ ایک الفاظ سے انسان کے اخلاق ظاہر ہوتے ہیں اور ایک الفاظ سے انسان بد اخلاق مانتے ہیں۔ اس لیے اپنے اخلاق کو درست کریں۔ ایمان کی صفتوں میں سے، اسلام کی صفتوں میں سے ایمان والے کے اخلاق ہے
جھوٹ نہیں بولتا ایمان والا، مسلمان کبھی جھوٹ نہیں بولتا، دھوکہ نہیں دیتا، اور ہم دوسروں کے طریقوں کو اپنانے والے نہ بنیں۔ اسلام کے اندر کئی چیزیں ایسی جو اسلام میں نہیں ہے تو اس کو قبول نہیں کریں، ایک عمل سمجھ کے کر رہے تو بدعت کے کاموں تو ہم تو غیروں کے طریقوں کو اگر ہم اختیار کریں گے تو کل معاملہ کیا ہوگا؟ ہم غیروں کے ساتھ کھڑے رہیں گے، لوگوں کے دوسروں کے تہواروں کو ہم اپنا رہے ہیں، ہماری نسل اسلام کے خلاف جا رہی ہے، ایسی چیزوں کو اختیار کر رہے ہیں جو اسلام میں نہیں ہے، ایمان میں نہیں ہے وہ چیزیں، اس کے کرنے سے ہم غیروں کی شباہت اختیار کر رہے ہیں جس سے ہماری نسل خراب ہو رہی ہے۔ ہم ایسے عمل کر رہے ہیں، ہم کر کے آج چلے جائیں گے دنیا سے، لیکن ہماری نسل کرتے رہیں گی کہ ہمارے باپ بھی کرتے تھے، ہمارے دادا بھی کرتے تھے، بلکہ غیروں کے طریقوں کے اختیار کرتے ہیں، تو پھر وہ عمل ہمارے کو عذاب بنتے ہیں، ہم خبر میں رہیں گے عذاب کو بھگتنا پڑتا ہے۔ اس لیے اپنی اولاد کی صحیح تربیت، اپنی اولاد کی صحیح تربیت کیجیے، اولاد کو صحیح تعلیم و تربیت دی کیا، اچھی تعلیم تربیت اسلام کو سکھائیں گے، ایمان ان کو سکھائیں گے، قرآن حدیث کی اہمیت ان کو بتائیں گے، اللہ اس کے رسول کی اہمیت ان کو بتائیں گے، اللہ اس کے رسول کی پہچان ان کو بتائیں گے، ایک ایمان والا بندہ ہونے سے کیا ذمہ داریاں اس کے پر عائد ہوتی ہیں، اس کو اپنی ایمان ہونے کی پہچان بتائیں گے، تو وہ بچہ کل بڑا ہو کے، وہ بچی کل بڑی ہو کے اپنے ماں باپ کے مقام مرتبے کو پہچانے۔ جب تم بچپنے میں اس کو دین سے دور رکھ رہے، اسلام سے دور رکھ رہے، قرآن حدیث سے دور رکھ رہے، دینی تعلیمات سے دور رکھ رہے، اسلامی کلچر سے اس کو دور رکھ رہے، آپ بتا رہے نہیں انہیں ایمان والے ہیں تو کیا کرنا ہے، اس کو کیا نہیں کرنا ہے، ایک مسلمان ہونے کے ناطے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے اس کو نہیں بتا رہے، آپ نہیں سمجھا رہے، اللہ کیا ہے، اللہ کے رسول کیا ہے نہیں بتا رہے، آپ ان کو نہیں پہچان بتا رہے ان کو، تو وہ اولاد کل بڑی ہو کے نہ ماں کو پہچانتی نہ باپ کو پہچانتی۔ جو حالات آتے ہیں نا، دیکھتے رہتے ہیں، ہم خاندانوں میں بھی دیکھتے، بستیوں میں بھی دیکھتے، دنیا داری کے اندر بھی دیکھتے، مسائل کی اولاد بڑی ہو کے وجہ سے ماں باپ کی نافرمان ہو گئی، ماں باپ کو پہچان ہی نہیں، ماں باپ کو پوچھ ہی نہیں، اس کی اصل وجہ یہ رہتی کہ وہ ماں باپ اس کو بچپنے سے دینی تعلیم سے ناشنا کرتے، اللہ اس کے رسول کے مقام مرتبے سے پہچان سے اس کو دور رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اپنے ماں باپ کے مقام مرتبے کو نہیں پہچانتے۔ ہاں، ہم اپنی ذمہ داری جو ہے ہم اس کو بخوبی نبھاتے ہوئے اپنی اولادوں کو، اپنے ماتحت میں جو لوگ ہیں ان کو ہم صحیح تعلیم و تربیت کر رہے ہیں، ان کو قرآن حدیث ان کو بتا رہے ہیں، اللہ رسول ان کو بتا رہے ہیں، اس کے بعد بھی اگر وہ ناقص ہو رہے ہیں، اس کے بعد بھی اگر وہ گناہگار ہو رہے ہیں بڑے ہونے کے بعد، تو اس کی ذمہ داری ماں باپ کے اوپر اور ذمہ داروں کے اوپر نہیں آتی، ان کا بھگتنا پڑتا، کیونکہ ہم تو ان کو صحیح تعلیم کر دیے، اگر تعلیم نہیں کریں گے تو جتنے گناہ کریں گے اس کے اندر ان کے ماں باپ جو ذمہ دار جو تھے ان کو پالے تھے بچپنے سے، وہ خود ان کے ذمہ دار ہیں، تو ان کو بھی ان کا عذاب کرنا پڑے گا۔ اس لیے ہم ان چیزوں کو غور کریں، فکر کریں، اپنی کلچر کو پہچانیں، اپنی اسلامیت کو پہچانیں، اپنے بچوں کے اندر تہذیب تمدن لانے کی کوشش فکر کریں۔ اللہ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو